نال سننا دوجی چیز ہے، پہلی نیت ہے، دوجی الاستماع، توجہ دے نال سننا۔ طریقہ ہے والفہم، سمجھنا جو کہ سنا سے آج، والحفظ، چوتھی شے صرف سمجھنا نہیں ہونی کو اندر سامنا بھی ہے، یاد کرنا ہے، اندر رکھنا ہے اپنے خزانے علمی۔ پنجویں شے فرمائیں وہ جڑا سمجھ ہے نا والعمل ہنے چھڑا رٹنا واسطے نہیں، اساں ڈیٹا کلیکٹر نہیں، کمپیوٹر ہوں اندر ہر شے سیو تھی گئی، اس کو عمل کرنا ہے۔ علم اس واسطے ہوتا ہے جو بندے دے عمل ہی، انسان دا عمل دسے جو پڑھا لکھا شخص۔ ڈگریاں کوئی نہیں ہوتا کہنے کو کہ کتنے ڈگریاں اس کو کتنے عالم فاضل بناو دے، وہ یہ نہیں کو جیون دی راہ آئی ہے کہ نہیں اللہ دے بندے نال وسن دی راہ آئی ہے۔ یہ بندے نال بندے دا تعلق تھیندا ہے، وہ تعلق کیوں دا تعارف ہوندا ہے۔ اس واسطے اخلاق نال ہی دین پھیلدا ہوندا ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت الصادق اور صفت الامین نے ہی پورے مکہ کو ایمان ضرور عطا فرمائے۔ آپ دے سچے ہون اور آپ دے امانت دار ہون۔ اور آخری آپ نے چھویں شے فرمائی ون نشر، دے بعد علم دوجھا تک پہنچاوے۔ یہ پورے مرحلے یعنی مرحلہ وار روحانی سفر ہے، علمی سفر ہے، اس کو طے کر کے ود دوجھا تک تبلیغ کرے جنا وہ علمی دے عمل دا حصہ بن چکا ہو۔ آقا کریم علیہ السلام دی پہلی شرط ہے علی السمع، توجہ نال سننی ہے گا۔ دوجی گال ہے وطاعت، صرف سندا نہیں رامنا، وہ کو مننا بھی ہے، عمل ہی کرنا ہے۔ جیڑی گال سن چھوڑیے وہ عمل دا حصہ بن جائے۔ آمنا وصدقنا، قرآن کریم نے ان عظیم ہستیاں دے مبارک انداز بیان فرمائیں، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ ایمان والا دے مبارک طریقے کہ جنا اللہ تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے احکام نو سدا ویندے وہ آدھے سمعنا واطعنا، سن کی دسے تے سمجھ کی دسے اور من چھوڑا سے۔ یہ نہیں جو کہنے صلاح کرے سن اپنی مسئلہ دے رسول کا فائدہ ہے، کوئی نقصان نہ تھی وجہ، شریعت دا حکم ہی ہوئے موجود ہوئے، دین مکمل، اور انسان اپنی زندگی دے معاملات ہی اس دین کو اندر نہ ونڈے، کیونکہ اندر نقصان تھی ویسی دین دے پاسے دانے، لیکن نقصان تھی سی لہذا آساں پنچایت تے مکہ بے سارے طریقے کرنے ہیں، لیکن دین دے نیڑے اوے لے آسو جیڑا دین ہی سارا دنیا دا فائدہ ہو سکتا۔ میرا سونا سجا اللہ فرماتا کہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، بندہ آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، کہ دوسرے کو دھوکہ، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، ایمان والا کو نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اطرافی فرما چھوڑے سی، نتیجہ خود بھگتنا ہے انسان نے اپنی دو نمبری دا۔ لہذا طاعت صرف سننا نہیں اللہ رسول دیاں گالی کو، بل اپنے عمل دا حصہ ہی بناؤ۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان جڑے سراپا عمل ہستیاں ہیں، جڑے سونے دا حکم ملے کوئی تذبذب کو نہیں، کوئی مسئلہ کا شکار نہیں، کوئی مہلتاں تے انہوں نے وقت نہیں منگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے بارے خصوصاً آپ کا کلمہ سمجھ ارشاد ہے کہ جب کوئی میں اسلام کی دعوت دیتی ہے اس نے یا کوئی مہلت منگی ہے یا کوئی دلیل منگی ہے یا کوئی سوچنے کا ویلا منگا ہے، فرمایا الا ابا بکر رضی اللہ عنہ، سوائے ابو بکر دے، انہوں نے سامنے دین رکھے کہ انہوں دی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا۔ یہ جی نفوس قدسیہ میرے قریب آقا دی بارگاہ دے وچ رہن والے کہ آپ نے فرمایا اور عمل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دے متعلق ہے کہ ایک دفعہ حضور نے الصلاۃ جامعۃ دا اعلان ہویا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو طرف فرمایا کہ اہم اعلان واسطے کوئی جنگ دا معاملہ ہے یا کوئی یا اہم معاملہ ہے، فرمایا اکٹھے ہوئے غلام، لیکن چونکہ آپ جلدی کچھ فرمانا چاہتے ہیں لہذا آپ نے فرمایا اجلسوا، کچھ لوگ کھڑے ہیں کچھ باندھے بدے ہیں، اس طرح آپ نے اجلسوا دا حکم فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ فرمایا جی نے حکم فرمایا حضرت ابن مسعود نے مسجد کے باہر ہوئے اور داخل تھی والی جگہ تے قریب ہے، لیکن جی میں اجلسوا سنا تو اتھے ہی بیٹھ گیا جتھا بدیا۔ حضور علیہ السلام کے سامنے ہیں آپ کو نظر آتے پہ آتے سونے انہوں کو سدا کہ ابن مسعود اتھا نہیں باؤنا تو صحیح تھا آگے باؤ، یعنی کہ لے حضور دا حکم پہنچے انہیں یہ نہیں آکھا کہ پہلے تو حکم ہے آمن دا لہٰذا سمجھے نہیں بیان، تھوڑا جی غور کرے نہ تو سمجھنے کو مشکل نہیں تھی، سامنے آنا کو آدھے پہن پاؤ، لیکن اگر کرنا تک حکم پہنچ گئے تو پہلے عمل کیتے، سوچن پیچھے شروع کیتے، پہلے عمل فرمائے گئے۔ سجنا دا حکم اجلسوا امر وجوب بستے ہوندے لہٰذا جتھا ودے وہ اسے حال ہی پہ سراپا عمل ہستیاں سما اور طاعت۔ اور تریجی سے فرمایا بھائی قام الصلاۃ، نماز قائم کرے سو، نماز پڑھ سو۔ نماز مومن دی سنجان ہے، ایمان دی پہچان ہے، اور مومن تے کافر دے وچارے فرق کرنے والی نماز ہے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا پوچھا ویسی ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، دوزخی تو کو کیری چیز نے پاتا ہے، دوزخ کے عمل پوچھا ویسی وہ اکثر ایسا نماز نہ سے پڑھتے، اور علماء فرمائیں حالانکہ انہوں کو آخنا چاہیے کہ ایسا کلمہ نہیں پڑھا لیکن وہ آدھے نماز نے سے پڑھ دے، علماء فرمائیں
لم نکو من المصلین کا مطلب یہ ہے کہ لم نکو من المسلمین، یہ نماز نہیں پڑھی وہ مسلمان ہی نہیں، اور مسلمان ہون نماز مسلی ہون دو چیزیں لازم ملزوم ہے، مسلم ہو سی تو مسلی بھی ہو سی، مسلم ہو سی تو نماز پڑھنے والا بھی ہو سی، لہٰذا وہ فرمائیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ بے نمازی بھی ہن تو وقت اپنی سزا بھگتنے پہ حسن تو اپنے حقیقی معنی چاہیے، لیکن وقت بھی اہم ہے کہ یہ پہلی چیز جی دوزخ وجن کا سبب بنتی پی ہو سی اور نماز نہ پڑھنا ہو سی۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، نماز مومن دے واسطے ایک 5 وقت کی حاضری اللہ دا فضل ہے کہ اس نے سب کو یاد فرمائے، ان کی مہربانی کہ اس نے 5 وقت ساری حاضری دا حکم فرمائے اور ساری حاضری قبول فرمائے، ورنہ وہ بے نیاز ہے، ان کو کہنے لوڑ نہیں، ان اللہ لغنی عن العالمین، اس کو کہنے ضرورت ہے، من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، قرآن ہے جہاں کوشش کی ہے، محنت کی ہے، چنگے کام کیتے ہیں، اس کا اپنا فائدہ ہے کہ میں تے احسان نہ لاوے کہ میں بڑے کام کرے دا کیونکہ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ کو کہنے لوڑ نہیں، دنیا ساری ہوں دی محتاج ہے، اس کو نہیں ضرورت کہنی عبادت دی، کہنی ریاضت دی، کہنی نمازاں دی، کہنی روزے دی، کہنی حجاں دی، کہنی سجدہ دی، کوئی ضرورت نہیں۔ اور اس موضوع کو قرآن نے کئی جگہ سے بیان فرمایا، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، یہ چنگے کام کیتے ہیں اپنے واسطے کیتے ہیں، برے کیتے ہیں تو اپنے نقصان ہے، کہ بہتر نقصان ہے، فائدہ نقصان اپنے۔ وإقام الصلاۃ، نماز قائم کر، جو آداب ہیں، ارکان ہیں، واجبات ہیں نماز دے، شرائط ہیں، آداب ہیں، اس مطابق ہی نماز پڑھنی چاہیے، اور اللہ کا قرب نماز کو نہیں شروع ہوندے اور نماز دے ذریعے ہی اپنے کمال و تمام تے پہنچ جائے۔ یہ نہیں کہ کہیں درجے تے انسان پہنچے تو سمجھے کہ میں کو نمازاں دی لوڑ نہیں رہی۔ قرآن کریم نے 2 مقامات تے ایمان والے دی صفتہ بیان فرمائی ہیں، تو پہلی صفت دی نماز بیان فرمائی ہے، آخری صفت دی نماز بیان فرمائی ہے۔ سورۃ مومنون دی آیت ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا شروع والی 11 آیت، اس کو حدیث پاک یہ 10 آکھا گئی، تو وہ 10 آیت ایمان والا دی 7 صفتہ بیان ہوئی ہیں۔ حضور نے فرمایا جائے یہ 10 آیت تے عمل کر چھوڑے، اس نے سارے اسلام تے عمل کر چھوڑے، کیونکہ اسی کو بنیادی صفات ان اگر زندگی چاہویں تو پورا دین زندگی چاہویں۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، پہلی صفت انہوں نے کیا ہے؟ جنہیں کامیاب ایمان والے، پہلی صفت ہے نماز توجہ نال تے خضوع نال پڑھتے، خشوع اور تواضع تے انہماک تے خلوص نال نماز پڑھتے۔ آخری صفت کیا ہے؟ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جنہیں نماز توجہ نال پڑھ دیں تے نماز تے ہمیشہ کی کرنے والے، نماز ہی کوئی سستی بھی نہیں کرے تے نماز اتفاقاً نہیں پڑھ دے کہ وہ آ گئی ہے تو پڑھ چھوڑیے، نماز انہوں نے پہلی ترجیح ہے، فرسٹ پریفرنس پوری انہوں نے زندگی دی نماز ہے، اللہ کا جہاں فرض ہے وہ پہلے ادا کر۔ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو سونے دیا 3 نصیحتیں ہی فرمایا کہ ثلاث لا تؤخر، اے علی یا علی جو ثلاث لا تؤخر، اے علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ 3 چیزیں کہیں دیر نہ کرے۔ پہلی چیز فرمایا الصلاۃ اذا حضرت، یہ نماز دا ویلا تھی ونجے وقت بے کم چھوڑ دی، پہلا کم اللہ کی بارگاہ حاضر، دوسرا کم والجنازۃ اذا حضرت، یہ جنازہ حاضر ہو ونجے تو بات یہ نہیں کہ فلانا آندہ پیے تے ڈھیگنا آندہ پیے، میت کو انتظار نہیں کرانا چاہیے، میت منتظر ہوتا ہے، منتظر نہیں ہوتا، انہیں انتظار کریں لوگ، وہ کہنا انتظار نہ کریں۔ اور تیسری شے فرمایا والأیم اذا وجدت لها کفوا، اگر بچہ بچی شادی دی عمر کو پہنچ وجے اور مناسب رشتہ مل وجے تو اس دی شادی چ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ 3 کم ایسے ان کے جندری تعجیل ہونی چاہیے، تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔